اور ان سے فون پہ بھی رابطہ رہا اور کل شام تک ان سے اس پہ رابطہ بھی تھا. بہت سی چیزیں وہ حل بھی ہو چکی ہیں, جس میں اپ گریڈیشن ہے, جس میں مرجر ہے. صرف یہ پرسنٹیج پہ بات ہے اور امید ہے انشاءاللہ ان سے ہم انگیج کر رہے ہیں, انشاءاللہ اس کا بھی حل نکل آئے گا. اور پھر باقی کا جو ہے وہ بجٹ میں, لیکن بجٹ سے پہلے بھی ہم ان پہ جو 4 مہینے ہیں وہ 4 مہینوں کے لیے بھی جو ہے کمیٹی اس پہ راضی تھی اور وزیر خزانہ صاحب سے اور فائنانس منسٹری سے بات کی تھی, اور یہ 4 مہینے کا بھی ان کو ریلیف دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن کچھ جس طرح خٹک صاحب نے بات کی, کچھ لمیٹیشنز ہیں, اگر اس کا بھی ہماری ملازمین خیال رکھ لیں اور دیکھ لیں کہ کتنی مشکلات میں حکومت چل رہی ہے تو انشاءاللہ حل ہو جائے گا. امید ہے انشاءاللہ انگیج جب کریں گے مزید انشاءاللہ حل ہو جائے گا. دوسرا جو ایشو انہوں نے یہاں پر پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ صوبائی حکومتوں کے جو ملازمین ہیں وہ بھی یہاں پر آ گئے. ہم نے ان کو کہا کہ یہ وفاقی حکومت کے فیصلے تو وفاق کر سکتی ہے, لیکن صوبائی مسئلے جو ہے صوبائی کرتی ہے, کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم صوبوں کو آرڈر کریں کہ تنخواہیں بڑھا دیں, یہ ایشو سالو کر دیں. تو ہم نے ان کو کہا کہ ہم صوبوں کو ڈائریکشن دے دیں گے تاکہ وہ آپ کے ایشو سالو کریں. تو اگر صوبائی حکومت کے ایشوز پنجاب کے, بلوچستان کے, کے پی کے, وہ یہاں لے کر ہمیں کہیں کہ آپ اس کو ایشو سالو کر دیں تو ہمارے لیے ناممکن ہے, وہ آئین کی خلاف ورزی ہے جو ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ میں 15 منٹ سے زیادہ ہمارا فنکشن نہیں ہوتا, شارٹس SSS کا میں لیڈر ہوں, شارٹ سویٹ اینڈ سمارٹ, کہ یہ 22 گریڈ کی بات نہیں ہوئی تھی, 16 گریڈ پہ بات ہوئی تھی, اور یہ 16 گریڈ کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں. لیکن ہمیں شک تھا کہ یہ 22 گریڈ والے بھی ان کے پیچھے ان میں شامل ہیں. سو ہم نے جو 60 کا 40% اور ٹوٹل کا 25% ان سے طے کیا تھا. ہم نے میڈیا کو بھی بلایا ہوا تھا. سیکنڈلی جو امپورٹنٹ بات تھی کہ بھئی ہم ان کے ساتھ, انہوں نے کہا پے اینڈ پینشن تک ہمیں یہ سہولت چاہیے, اور یہ ہم ان کو ٹوٹل 24, پرویز خٹک صاحب نے کہا میں 25% کہہ دیتا ہوں, 25% تک تیار ہے. باقی ان کا رائٹ ہے احتجاج کرنا قانون کے دائرے میں. اگر سیاسی پارٹیاں اس میں ملوث ہوں گی تو اس کا نقصان جو ہے, ہم اور یہ سرکاری ملازم ہیں, ہم ایک ہیں. اس میں اگر سیاسی پارٹیاں ملوث ہوں گی اور اس کو سیاست کا رنگ دیں گی تو پھر یہ سرکاری ملازم جو ہیں وہ نقصان میں رہیں گے. میں نہیں چاہتا کہ سرکاری ملازم جو ہیں وہ نقصان میں رہے, یہ ان کا حق ہے. پچھلے 5 مہینے سے یہ ٹیم جو ہے یہ ان سے مذاکرات کر رہی ہے. 3 باتیں بڑی واضح ہیں, اور ہم نے 5 میٹنگ کی ہیں فنانس منسٹری سے بھی, پرائم منسٹر صاحب سے بھی میں نے رات 2 دفعہ فون پہ بات کی ہے. نمبر 1, ہم 1 سے 16 گریڈ میں کرنے کے لیے نوٹیفکیشن جس وقت یہ کہیں گے کرنے کے لیے تیار ہیں. کیبنٹ سے بھی منگل کے دن اپروو کرا دیں گے. نمبر 2, جیسا پرویز خٹک نے کہا, صوبوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہم کہیں گے کہ ان کی بات سنی جائے. نمبر 3, ٹوٹل جو ڈیفرنس ہے 60% کا, اس کا 40% فی الفور اضافہ کر رہے ہیں, جو کہ ٹوٹل کا 24 بنتا ہے. میں نے 25 کا اعلان کر دیا ہے. اور ایک گزارش کی ہے پمز والوں کا, میں مشکور ہوں, انہوں نے اپنی سٹرائک ختم کر دی ہے. جو ایجوکیشن والے ہیں ان کا مسئلہ کورٹ کا مسئلہ ہے, ان کا مسئلہ ہمارے مرکز سے نہیں ہے. مرکزی حکومت کی پوری کوشش ہوگی کہ یہ معاملہ بامی افہام و تفہیم سے طے ہو, اور اس بامی افہام و تفہیم سے جو 4 مہینے میں بات چل رہی تھی 1 سے 16 گریڈ کی چل رہی تھی, مجھے امید ہے کہ اس کے کل پرسوں تک بہتر نتیجے نکل آئیں گے, اور اچھی خوشخبریاں بھی آئیں گی انشاءاللہ تعالی. ہم مزدوروں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, مزدوروں کو ساتھ دے کر چلنا چاہتے ہیں, اور مزدوروں سے یہ توقع کرتے ہیں کہ ان کی جد و جہد میں کسی سیاسی پارٹی کی کوئی سیاست ملوث نہیں ہوگی. کوشچن شیخ صاحب 26 مارچ کو پی ڈی ایم نے جو ہے وہ کال دے رکھی ہے, اس کے لیے حکومت کی کیا؟ ہم تیار ہیں بالکل. جس طرح الیکشن کمیشن میں وہ آئے, ہم نے ان کا بامی افہام ان کو گاڑیوں تک کو آنے دیا. 26 تاریخ سے پہلے, ابھی 26 کو 2 مہینے پڑے ہیں, وہ اپنی پریکٹس کر رہے ہیں مختلف جلسوں کی, اور جتنی پریکٹس کرتے جا رہے ہیں ان کا جو رزلٹ ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے, لوگ تھک رہے ہیں. 26 مارچ کے لیے حکومت کی طرف سے عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ شیخ رشید کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. اعزاز ایک اعزاز سید. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے کہ پرویز خٹک صاحب, آپ بھی اور محمد علی صاحب, کہ ابھی کیا چھوٹے چھوٹے سوال کریں.
کیا ابھی جو اسلام آباد سیکریٹریٹ یہ بند رہے گا یا اسے کھولنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ کیونکہ احتجاج مسلسل جاری ہے. ایک بات. دوسری, ان کے بندے جو گرفتار ہوئے ہیں, ایک تو رہنما گرفتار ہوئے, ایک سرکاری ملازم, ان کے لیے ان کے بارے میں بھی ہم سوچ لیں گے. جب بات کسی جگہ پہ پہنچے گی تو یہ بات بھی سن لیں گے. جی زاہد. مریم نواز نے بھی اور باقی سیاسی لیڈرز نے بھی اس احتجاج کی حمایت کی. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن پارٹیاں ایسے بیان دیتی رہتی ہیں, کوئی بات نہیں ہے, یہ ان کا فرض ہے, یہ سرکاری ملازم ہے. رولز جو ہیں نہ مریم صاحبہ پہ لاگو ہوتے ہیں, نہ فضل الرحمان صاحب کی بھی کل میں نے بات سنی ہے, ان کی کال بھی سنی ہے, نہ ان پہ لاگو ہوتے ہیں. جو سرکاری ملازم ہے وہ رول کی زد میں آتا ہے, اور رول کی زد میں اگر وہ رول کی زد سے باہر کھیلتا ہے تو اس کی نوکری بھی اس کی زد میں آتی ہے اور اس کے سارے معاملات بھی آتے ہیں. اپنے حقوق کے لیے سرکاری ملازمین لڑیں, یہ قابل احترام ہے. جب اس میں سیاست ملوث ہوئی تو پھر نقصان سرکاری ملازمین کا ہوگا. دیا صاحب یہ بتائیے گا کہ عبید اللہ معیار نے یہ آپ پر الزام لگایا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ پیسے لیں اور پیپلز پارٹی کو ووٹ بیچیں, اس میں کتنی حقیقت ہے؟ یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ ووٹ بھی ہمارے بکے, 17 ووٹ ہمارے بکے, ہم نے ان سے پارٹی سے نکالا, اور عبید اللہ معیار کہتا ہے کہ ہم نے اس کو پیسے دی. تو اگر ہم میں ان کو پیسے دیتا تو ووٹ کہیں اور کیسے؟ کہا تھا کہ پیسے لیں. میں نے کبھی نہیں کہا, نہ میں کہوں گا, کیونکہ ہمارے اپنے پی ٹی آئی کے ووٹرز تھے, تو میں نے کبھی نہیں کہا یہ ووٹ جہاں بکے, اور نہ وہ اسپیکر ہاؤس ہے, ٹوٹل جھوٹ ہے. اسلام آباد میں گھر ہے, جب چاہیں ہم آپ کو بتا دیں گے. میں بالکل موجود نہیں تھا وہاں. ان کا پارلیمانی لیڈر محمد علی ایم پی اے, وہ محمد علی شاہ وہاں موجود تھے, وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے تھے, اور ان کے تھرو سارا معاملہ ہوا تھا. مجھے تو پتہ نہیں ہے. لاسٹ 3 کویسچن, 15 منٹ پورے ہونے والے ہیں. شیخ صاحب 17 تاریخ کو سعد رضوی نے کال دے رکھی ہے اسلام آباد آنے کی, اس سلسلے میں کوئی ملاقات؟ سعد رضوی صاحب تحریک لبیک والے ہمارے قابل احترام ہیں, ہم ختم نبوت کے سپاہی ہیں, ہم نماؤس رسالت کے پروانے ہیں. کوشش کریں گے کہ ان سے ہماری درخواست ہو, لیکن ابھی تک ہمارا ان سے کوئی, سعد رضوی صاحب سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا. جی پچھلے دنوں سری نگر ہائی وے پہ 4 لوگوں کی جان گئی, تو کیا ان کو انصاف ملنا چاہیے؟ ان کو لازمی انصاف ملنا چاہیے, اور یہ کیبنٹ لیول تک بات گئی ہے کہ ان کو نقصان ملنا, انصاف ملنا چاہیے. لاسٹ کویسچن. یہ کوئی 46 سے 62 ارب روپے تک کا ڈفرنس ہے. ایک میں 42 بنتا ہے, دوسرے میں 62 بنتا ہے. اور اگر یہ انکریمنٹ میں ان کی بیسک سیلری میں جو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, پھر پینشن میں کئی اربوں ہار روپے کا فرق پڑتا ہے. 2 فرق ہیں بڑی. یہ کیا کہ میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں. نمبر یہ, ہمارے ساتھ ان کا معاملہ طے ہے 1 سے 16 کا, اور یقیناً اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ افسر ان کے پیچھے تھے. اچھی بات ہے, ان کا بھی حق ہے, ان کی بھی تنخواہیں بڑھنی چاہیے. نمبر 2, ہم نے یہ کہا کہ ایوریج ان کا ڈیفرنس ہے ہائیسٹ سیلری کی جو 22 ادارے ہیں ان سے 60% کا, اس میں 40% دیتے ہیں, اور 40% کا مطلب ہے کہ 24 کی بجائے 25% دیتے ہیں. نمبر 3, صوبوں کو کہنے کے لیے تیار ہیں کہ ان کی بات سنیں. اگر ضرورت پڑی میں اور پرویز خٹک اور علی محمد ان کے ساتھ پروونس میں جانے کے لیے بھی تیار ہیں. تھینک یو ویری مچ. وفاقی وزراء میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے تھے. وزیر دفاع پرویز خٹک, وزیر داخلہ شیخ رشید اور وفاقی وزیر علی محمد میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ وفاقی ملازمین کے مسائل جلد حل کیے جائیں گے. ملازمین کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ملکی معیشت دیکھ کر فیصلے کیے جائیں گے.